حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس جو ہے وہ کتنی قیمتی ہے. آپ تاریخ اٹھائیں تو پچھلے 14 صدیوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ امت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت میں پہرا دیا ہے. اور کیونکہ ہم نے ہمارے نزدیک سب سے بڑھ کر جو ہے اگر کوئی چیز ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عزت اور ناموس ہے. کیونکہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ ان کی وجہ سے دھڑکتے ہیں. تو ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت بھی جو ہے وہ ہمیں ہی کرنی ہے، اور ہمیں ہی چاہیے کہ جو ہے وہ عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے جو ہو سکتا ہے اقدام کیا جائے. اور یہ صرف جو ہے صرف اسی دور کے اندر نہیں، پچھلے بھی دور کے اندر اگر کسی نے کوئی معاذ اللہ گستاخی کی ہے تو اس کا محاسبہ کیا گیا ہے. ہر دور کے اندر ایسا ہوا ہے. تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھی جب کوئی شخص جو ہے وہ کسی نے اگر کوئی نجیبہ کلمات کہیں روایات کے اندر ملتا ہے تو صحابہ جو تلوار نکال لیا کرتے تھے. ایک شخص نے جو ہے اس سے بڑے عجیب طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انصاف نہیں کیا. تو کہتے سیدنا فاروق اعظم نے جو ہے اپنی تلوار باہر نکالی، کہا حضور مجھے حکم دے میں اس کا سر قلم کر دوں. یعنی اس وقت بھی صحابہ جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات بھی جو ہے وہ سننا گوارا نہیں کرتے تھے. یہ تاریخ ہے ہماری. سیدنا فاروق اعظم کے دور کے اندر جو ہے ایک دفعہ بچے کھیل رہے تھے تو کھیلتے کھیلتے جو ہے وہ ان کی گیند جو تھی وہ کسی عیسائیوں کے چرچ کے اندر جہاں پہ چلی گئی تو بچے لینے گئے تو انہوں نے آگے سے جو ہے وہ معاذ اللہ مسلمانوں کے بارے میں جب بات شروع ہوئی انہوں نے ان کے نبی کے بارے میں جو ہے وہ بات کہہ دی. بچوں نے جو ہے بچوں کے اندر اتنی غیرت تھی کہ بچوں نے جو ہے وہ جو ان کے ہاتھ میں ہاکیاں تھی جو ان کے پاس تھا انہوں نے ان کو جو ہے وہ اسی کے ساتھ وار کرتے کرتے اس کو جو ہے نا وہ پادری کو مار دیا. تو جب یہ فیصلہ فاروق اعظم کے جو ہے وہ دعوت میں پہنچا تو سیدنا فاروق اعظم نے سنا تو آپ نے بچوں کو کہا جو ہے وہ بڑی عزت کا جو ہے وہ بری کر دیا، فرمایا کہ انہوں نے صحیح کیا ہے، حضور کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. اور سیدنا فاروق اعظم کے دور کے اندر جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے مال غنیمت بھیجا اور ساتھ جو ہے وہ ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر بتایا کہ جو منگول ہیں، منگول یہ عیسائی ہونا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ منگولوں نے جو ہے بڑا انتظام کیا اور بڑے بڑے عیسائی پادریوں کو جو ہے وہ دعوت دی. ایک بڑا جو ہے وہ جلسہ بنا کیا گیا، اسٹیج لگ گیا، لوگ آگے اس کے اوپر بیٹھ گئے، عیسائیوں کے پادری بھی آ گئے. ایک عیسائی جو پادری تھا اس نے وہ اسٹیج پہ آیا اور اس نے جو ہے وہ تقریر کرنی سٹارٹ کی اور اسے یہی تھا کہ آج کون ہے جو میں جو مرضی بات کر لوں مسلمانوں کے نبی کے خلاف. یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے اس معاملے ایسے جیسا، نہ کسی کا غیر تھا، کس نے کیا کرنا ہے. اس نے جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی معاذ اللہ جو ہے وہ نزیبہ کلمات کہے. قریب ہی ایک منگولوں کا کتا بندھا ہوا تھا، میں نے یہاں تک بھی سنا کہتے ہیں وہ سونے کی زنجیر سے بندھا ہوا تھا، منگولوں کا کتا تھا. جب اس شخص نے جو ہے وہ زبان درازی کی تو کتے نے جو ہے وہ اپنی زنجیر جو ہے وہ توڑائی اور بھاگ کے سٹیج پہ آیا اور کہتے آگے کتے نے اس کے منہ کے اوپر جو ہے اپنا پنجہ مارا جس طرح بندہ کسی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے. ساری دنیا مجمع دیکھ رہی تھی یہ بات. کہتے کتے کو پکڑ لیا گیا، پکڑ کے جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ باندھا، کہا کوئی نہیں، وہ بات کرتے کرتے جو ہے وہ تمہارا ہاتھ اس طرف چلا گیا تو کتے غصہ آ گیا، کوئی نہیں تم اپنی تقریر جاری رکھو. کہتے اس نے پھر کیا اور کہا جاتا ہے یہ طریقہ کہ تیسری مرتبہ جب اس جو ہے وہ اس نے یہ بات کہی تو کتے نے دوبارہ اپنی زنجیر توڑائی اور کہتے کتے نے آ کے اس کو یہاں سے پکڑا اور تب چھوڑا جب اس کی جان نکل گئی. کتے نے اس کو مار دیا اور کہتے اس بات کو، اس منظر کو دیکھ کے جو ہے وہ مجمع کے اندر کے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے، ان کا عقیدہ درست ہو گیا. یہ ہے ہماری تاریخ کہ گستاخ رسول جو ہے وہ کہنے کے کہا جاتا ہے واجب القتل بھی ہے. اور اکثر بابا جی نعرہ لگاتے ہیں من سب نبی فقتلوہ، جو نبی کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے. تو ایسا ہوا ہے. یہ دیکھیں کتے کے اندر کتنی غیرت تھی. انسان کو تو پھر اللہ نے عقل شعور دیا ہے، انسان کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عقل دے کے اس کو ممتاز کیا سارے انسان جانوروں سے کہ یہ اپنے نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے. کتے کے اندر یہ غیرت ہے تو مسلمان کے اندر کیوں نہیں پیدا ہو سکتی؟ آج اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں، آج اگر مسلمانوں کے اندر غیرت ہو، آج مسلمان اپنے جو ہے وہ اسلام کے مطابق صحیح زندگی گزاریں، پراپر پاور کے اندر آئیں، تو کسی کی کیا ضرورت اور مجال ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کرے؟ کون ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کرے گا؟ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یکجا ہونا پڑے گا، ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا.
ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، پھر جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ بلند ہوگا، اور کسی کے اندر ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اسلام کے خلاف یا ہمارے نبی کے خلاف جو ہے وہ بات بھی نکال سکے منہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت السلام کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ۔